اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو کہہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا، اور نہیں اس کے جوڑ کا کوئی۔ اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کے متعلق پچھلے ہفتوں میں بات ہوئی تھی۔ یہاں پر آگے بڑھتے ہوئے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ چونکہ جیسے بات آئی تھی کہ مشرکین مکہ نے اسی طرح ایک روایت کے پیش نظر یہود نے سوال کیا تھا کہ آپ کا رب کس چیز کا بنا ہوا ہے، آپ کے رب کا نسب بیان کیجئے۔ اور یہ سوال در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ ماننے کی وجہ سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو ارشاد فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، جس سے آپ کی رسالت ثابت ہو گئی۔ یہی قل کے لفظ سے کیا آپ کہہ دیجئے، اور ظاہر بات ہے کہ آپ کہیں گے، فرمائیں گے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی وحی کے مطابق، تو گویا کہ رسالت اس سے ثابت ہو گئی، ان کو ماننا پڑے گا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ احد۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو واحد کے لفظ سے بھی بیان فرمایا، انما الہکم الہ واحد، یقیناً تمہارا معبود ایک معبود، واحد ایک۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے واحد کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ احد کا لفظ استعمال فرمایا، هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ احد اور واحد گرچہ اردو میں ہم اس کا ترجمہ ایک ہی کرتے ہیں، اس کا بھی ترجمہ ایک، اس کا بھی ترجمہ ایک، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ احد اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز سے مرکب نہ ہو، یعنی کسی چیز سے جڑا ہوا نہ ہو، اس کے کوئی اجزاء نہ ہو، پارٹس نہ ہو، حصے نہ ہو۔ اسی طریقے سے کوئی اس کے مانند اور مشابہ نہ ہو، ایسے کو احد کہتے ہیں۔ میں ایک مثال دے کر کے سمجھاؤں کہ یہ ایک انسان ہے، تو گویا کہ پورے مجموعے کے اوپر کے ہاتھ، پیر، آنکھیں، کان، سب پورا ہو کر کے ایک بنے گا۔ لیکن یہ کہا جائے کہ اس کا ہاتھ کے اوپر واحد، ہاتھ ایک ہے، بولا جائے گا واحد کا لفظ، لیکن احد کا لفظ کہ ایسے کے لیے کہ جو کسی چیز سے بنا ہوا نہ ہو، اس کے پارٹس اور حصے اور اس کے اجزاء نہ ہو، واحد بولا جائے گا۔ کہ جس کے کوئی پارٹس نہ ہو، ایک جز ہو، ایک ہی پارٹ ہو، اس کے اوپر واحد بولا جائے گا۔ لیکن احد کہ جس کے اجزاء نہیں ہے بالکل، وہ بہت ساری چیزوں، جیسے انسان ہاتھ سے، پیر سے، آنکھوں سے، زبان سے، دانت سے،
جسم کے دیگر اعضاء سے بنا ہوا ہے، اسی طرح جیسے ہم نے اس سے پہلے سنا کہ وہ مٹی سے بنا ہوا ہے، وہ نطفے سے بنا ہوا ہے، وہ خون کے لوتھڑے سے بنا ہوا ہے، جبکہ عہد اس کے اندر کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو، اس کو عہد کہا جائے گا۔ اسی طرح واحد اس کا جیسا کوئی ہو تو اس کو واحد کہا جائے گا، لیکن اس جیسا کوئی نہ ہو تو اس کے اوپر احد ہی بولا جائے گا، واحد نہیں بولا جائے گا۔ تو چونکہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کا رب کس چیز کا بنا ہوا ہے، سونے کا، تانبے کا، پتھر کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دینے کے لیے واحد کے بجائے احد کا لفظ، کہ وہ کسی چیز سے مل کر کے بنا ہی نہیں، اس کے کوئی اجزاء ہی نہیں ہیں۔ بھئی سونا سے بنا ہوا ہو تو سونے کے مختلف اجزاء مل کر کے بنے، چاندی کا بنا ہوا ہو تو چاندی کے مختلف اجزاء مل کر کے بنے، تانبے کا، لکڑے کا، پتھر کا، لیکن اس کے کوئی اجزاء ہی نہیں ہیں۔ اور وہ ایسا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا ذات میں بھی کوئی نہیں ہے اور اس جیسا صفات میں بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے واحد کے بجائے احد کا لفظ استعمال فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ ہر چیز میں ایک ہے، تو اب اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک مانے تو یہ توحید کے خلاف ہو جائے گا، جس کو ہم شرک کہتے ہیں۔ لیکن شرک کو بھی سمجھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ ذات میں شریک سمجھا جائے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اور بھی معبود ہیں، جیسے نصارہ کے یہاں، کرسچنس کے یہاں آج بھی یہ لوگ ایسا ان کے یہاں یہ گتھی الجھی ہوئی ہے کہ آج بھی ان کے یہاں پریشانی ہے کہ تین مل کر کے ایک اور ایک تین میں۔ اس کو نصارہ کے یہاں عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے، یعنی تین مل کر کے ایک بنا ہے اور ایک میں تینوں داخل ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہمارا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے الفوز الکبیر میں نقل کیا کہ یہ آج تک ان نصارہ کے یہاں سلجھا ہوا مسئلہ نہیں ہے، الجھا ہوا مسئلہ ہے کہ تین مل کر کے ایک اور ایک تین میں کیا مطلب، ان کے علماء بھی نہیں سمجھ سکے۔ تو یہ اللہ، عیسیٰ، مسیح عیسیٰ ابن مریم اور مریم، یہ تین مل کر کے ایک نے، ایک کے اندر تینوں داخل، عجیب مسئلہ ہے۔ تو یہ ذات میں شریک، احد نے اس کی نفی کر دی۔ اسی طرح جو آگ کے پجاری تھے شروع اسلام میں، جس کو قرآن نے متعدد مقامات پر مجوس کہا ہے، مجوسی لوگ، ان کے یہاں بھی دو خدا کا قول تھا۔ ایک خیر کا خدا جس کا نام انہوں نے یزدان رکھا تھا کہ اس سے خیر ہی وجود میں آئے گی، وہ خیر پیدا کرتا ہے، اور دوسرا معبود شر کا جس کا نام انہوں نے اہرمن رکھا تھا، یعنی جو بھی برائیاں وجود میں آئے اس دنیا میں وہ اس خدا کی طرف سے وجود میں آتی ہے۔ گویا کہ خالق شر کو پیدا کرنے والا اہرمن ہے، خالق خیر کو پیدا کرنے والا یزدان ہے۔ یہ بھی دو بتوں کو مانتے تھے، گویا کہ اللہ کے ساتھ ذات میں شریک۔ یہ
اسی طرح مشرکین مکہ یہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں مانتے تھے. ہاں اللہ کی صفات میں انہوں نے شریک مانا، لیکن ذات میں تو وہ یہی کہتے تھے. جب ان کی مشکلات میں کہیں پھنس جاتے تھے تو اپنے دوسرے معبودوں کو نہیں پکارتے تھے، اس موقع پر اللہ ہی کو پکارتے تھے اور اللہ ہی کو مشکل کشا سمجھتے تھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بہت ساری جگہوں پر بیان کیا ہے، اور چونکہ اس کا ان کے یہاں مشرکین مکہ اور عرب کے یہاں خاص طور پر اس وقت وجود میں آتا تھا جب یہ دریائی سفر کرتے اور کشتیاں بھور میں پھنس جاتی طوفان میں. اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے پختہ قول و قرار کرتے کہ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، کہ اس طوفان سے، بھور سے، سونامی سے اگر تو نے ہم کو بچا لیا اور کنارے پر صحیح سالم لے آیا تو ہم تیری ہی عبادت کریں گے. یہ سارے جتنوں کی ہم پوجا پاٹ کرتے تھے ان کی ہم عبادت چھوڑ دیں گے اس وقت. اور اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ان کی دعا قبول کر لیتا. فلما نجاہم الی البر، جب اللہ تعالیٰ ان کو مشکل سے نکال کر کے خشکی کی طرف لے آتا تو پھر وہی کتے کی دم ٹیڑھی کے ٹیڑھی. تو مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک نہیں مانتے تھے، لیکن دیگر مشرکین یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں دوسرے معبودوں کو شریک گردانتے ہیں. ہمارے یہاں جتنے کنکر اتنے شنکر، یہ ذات میں شرک ہے اور یہ توحید کے بالکل خلاف ہے، جس کی قطعی طور پر کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے مشرکوں کو معاف نہیں فرمائیں گے. کافروں کا بھی یہی حکم ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہے اللہ معاف فرمائیں گے. یہ تو ہے شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں دوسرے کو شریک مانے، دوسرے کو معبود مانے. لیکن اللہ کی ذات میں شریک نہ مانے، بلکہ اللہ کی خاص صفتوں میں دوسرے کو شریک مانے، یہ بھی شرک ہے. مثلا عبادت اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے عبادتوں میں ایسی چیزوں کا حکم دیا کہ جن چیزوں سے اس کی تعظیم ظاہر ہوتی ہے. مثلا نماز میں قیام، یہ اللہ کی تعظیم کا مظہر ہے. رکوع اور سجدہ، یہ اللہ کی تعظیم کا، رکوع قیام کے مقابلے میں زیادہ، سجدہ رکوع کے مقابلے میں زیادہ اللہ کی تعظیم کو ظاہر کرنے کی جگہ ہیں. اور سجدہ تو انتہائی طور پر، تو نماز پڑھنا، نماز میں قیام، رکوع، سجدہ، یہ عبادتیں ہیں. روزہ رکھنا کہ اللہ کے لیے بھوکا رہنا، یہ اللہ کی تعظیم کے پیش نظر ہے. اللہ کے گھر کا طواف کرنا، یہ اللہ کی تعظیم کے پیش نظر ہے. اللہ کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا اور اللہ کے نام کی قسمیں کھانا، یہ سب وہ عبادات ہیں کہ جس میں اللہ کی تعظیم ظاہر ہوتی ہے. تو اگر کوئی
ان اعمال میں سے اور افعال میں سے کسی عمل کو غیر کے لیے کرے، غیر اللہ کی قسم کھائے، ہمارے یہاں معاشرے میں بہت زیادہ ہے کہ میں اپنی اولاد کی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، اور بہت سارے کھاتے ہیں۔ روزی کی قسم، تاجروں کے یہاں تو اس کی بھرمار ہے۔ روزی کی قسم کھانا تاجروں کے یہاں بھرمار ہے، اور جھوٹے بل بنا کر بھی کہ دیکھ بل بناؤ، روزی کی قسم اتنے میں پڑا ہے۔ آج کل جھوٹے بل بھی بنتے ہیں، اور اب تو ویٹ سے بچنے کے لیے بہت عام ہو چکا ہے، غلط۔ تو یہ غیر اللہ کی قسمیں کھانا، اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی قربانی کرنا، وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا جائے۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، یہ سب شرک فی العبادت ہے۔ بیت اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف کرنا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اللہ ہمارے معاشرے کو اس طرح کے شرک سے کلی طور پر نجات دلا دے۔ بہت ہے ہمارے یہاں، اور دل اتنا دکھتا ہے دیکھ کر کے کہ سمجھانے سے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے قبر پر سجدہ کر رہے ہیں، کسی بزرگ کے نام پر بھیٹ چڑھا رہے ہیں، منتیں مان رہے ہیں اللہ کے علاوہ کے لیے۔ یہ شرک فی العبادت ہے، یہ جائز نہیں ہے، اور ایسے کام کرنے والے کو مشرک کہا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا مسلک اس باب میں بہت محتاط ہے، کسی کے اوپر کفر کا اور کسی کے اوپر شرک کا فتویٰ لگانے میں امام صاحب بڑے ہی محتاط ہے، کہ اگر کسی کے کام میں 99 جہتیں کفر اور شرک کی نکلتی ہو اور ایک جہت اس کے ایمان کی ہو، تو بھی امام صاحب اس کے اوپر کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں لگاتے ہیں۔ ہاں، بہت محتاط ہے۔ اس لیے اس باب میں ہم بہت جلد بازی نہیں کرتے ہیں، ہم تعویل کرتے ہیں، لیکن ہے شرک فی العبادہ۔ اسی طرح کسی کام کو ریاکاری کے طور پر کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، کہ جس نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا، دکھلانے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ کہ کیا کہوں یار، سحری کرنے کے لیے اٹھاتا نا، کتے بہت بھونکتے تھے، ظاہر کر دیا کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ یہ بھئی روزہ ایک ایسا مخفی عمل ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، روزہ مخفی عمل ہے، کسی کو پتہ نہ چلے اس طرح، لیکن اس نے ظاہر کر دیا کہ یار سحری کرنے اٹھا تھا، بہت کتے بھونکتے تھے، تو گویا کہ ظاہر کیا اپنا روزے دار ہونا۔ تو یہ جس نے ریاکاری کے طور پر صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ مجھے تمہارے اوپر سب سے زیادہ اگر اندیشہ ہے تو وہ شرک اصغر کا ہے، چھوٹے سے شرک کا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دریافت کیا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا شرک کیا ہے؟ قال الریا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریا۔ یہ بھی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، انا اغنى الشرکاء، میں تمام شرکاء میں سب سے زیادہ مستغنی ہوں، جس نے جس کے لیے عمل کیا ہو آج اس سے بدلہ لے لے، میرے پاس اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ تو یہ ہم تھوڑا سا اپنی نیت کو ڈائیورٹ کر دے، نیت ہے اللہ کے لیے، عمل تو کر ہی رہے ہیں، محنت تو کر ہی رہے ہیں، نفس پر بوجھ تو ہم ڈال ہی رہے ہیں، پھر کیا واسطے اپنی نیتوں کے فساد کی وجہ سے ان محنت اور مشقت اور مجاہدے کو ہم ضائع کریں؟ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کے لیے کریں گے، اللہ ضائع نہیں کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ دیں گے۔ خیر، تو یہ شرک فی العبادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان الحکم الا للہ، حکم دینا اللہ ہی کا اختیار ہے۔ یہ بھی ایک اللہ کی صفت ہے، حاکم ہونا، حکم صادر کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور خاص اللہ کی صفت ہے، اس میں دوسرا کوئی اس کا شریک نہیں۔ کسی چیز کو حلال بتانا یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، کسی چیز کو حرام بتانا یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کے حلال اور حرام ہونے کو بتایا، یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اپنی زبان مبارک سے نکالتے ہیں اللہ کی ہی طرف سے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ جو بھی اپنی زبان سے نکالتے وہ وحی ہی ہے، کلمہ حق کے علاوہ آپ کی زبان مبارک سے کبھی بھی کچھ بھی نہیں نکل سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات ارشاد فرماتے لکھ لیا کرتے تھے، اور ایک اچھا خاصا مجموعہ تیار کیا تھا اور اس کا نام انہوں نے رکھا تھا الصحیفۃ الصادقہ، سچا صحیفہ۔ خیر، لکھتے تھے، ان کے والد عمرو بن عاص ہے اور یہ عبداللہ ان کے بیٹے ہیں۔ عمرو بن عاص یہ بھی اسلام لائے صلح حدیبیہ کے بعد، اور بیٹا پہلے اسلام لایا ہے عبداللہ ابن عمرو بن عاص، ابتدائی اسلام ہی تھے۔ تو آپ جو بھی ارشاد فرماتے لکھ لیا کرتے، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیتے ہو، آپ کبھی غصے میں ہو، آپ ناراضگی میں ہو، اور آپ کی زبان مبارک سے کیا الفاظ نکلے؟ تو لوگوں کے کہنے کی وجہ سے انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ چند دن تک دیکھا، جیسے استاد دیکھتا ہے کہ بھئی یہ طالب علم روزانہ یہ کام کرتا ہے، آج کیوں نہیں کر رہا ہے، کل کیوں نہیں کر رہا ہے۔ اسی طرح پروفیسر لیکچر دیتے ہوئے کہ بھئی یہ روزانہ لیکچر کے مین پوائنٹس یہ نوٹ کر رہا ہے اور اب کیوں نہیں کر رہا ہے، تو پوچھتا ہے نا کہ بھئی کیا بات ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ بھئی کیا بات ہے، کیوں نہیں لکھتے، پہلے لکھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہی کہ بھئی ان لوگوں نے کہا کہ آپ کبھی غصے میں ہو، ناراضگی میں ہو، تو آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر کے ارشاد فرمایا کہ اس زبان سے حق کے علاوہ کبھی بھی کوئی جملہ نہیں نکل سکتا کسی بھی حالت میں۔ چنانچہ پھر سے انہوں نے لکھنا شروع کر دیا۔
تو مجھے بتانا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی جن چیزوں کو حلال بتایا، جن چیزوں کو حرام بتایا، اللہ کے حکم سے. اس لیے کہ ہم بہت پہلے سن چکے ہیں کہ وحی کی دو قسمیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع، کہ الفاظ بھی اللہ کے اور معنی بھی اللہ کے. جس کو تلاوت کی جائے نماز میں، اس کو کہا جاتا ہے وحی مطلوع یعنی قرآن. مفہوم اور معنی اللہ کا ہے اور الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کو نماز میں تلاوت کرنا جائز نہیں، اس کو کہتے وحی غیر مطلوع بمعنی احادیث. تو یہ بھی وحی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ حکم دینا یہ بھی اللہ ہی کا خاصہ ہے، اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، کوئی اس میں شریک نہیں ہے. اب اگر کوئی اپنے کسی بڑے کو اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دینے کو ایسا لازم سمجھ لے کہ وہی کرنا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے خلاف ہے، اللہ کی شریعت کے حکم کے خلاف ہے، لیکن وہ کر رہا ہے، تو یہ شرک فی الحکم ہے، چاہے اس کا تعلق حلال سے ہو چاہے اس کا تعلق حرام سے ہو. اللہ نے وہ چیز حلال بتائی ہے لیکن اس کے بڑے نے نہ کہا تو اس کو وہ حرام سمجھ رہا ہے. دیکھو یہاں ذرا فرق سمجھ لینا. ایک ہے آدمی اس کو استعمال نہ کرے اپنی کسی مصلحت سے، اپنے کسی فائدے سے، نقصان سے بچنے کے لیے، ایک مثال سے سمجھانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاز پسند نہ تھی، کوئی پیاز نہ کھائے لیکن سمجھتا ہے کہ یہ حلال ہے، لیکن کہ بھئی بدبو آتی ہے، ہرا لہسن ہے بدبو آتی ہے، لہسن سوکھا ہے بدبو آتی ہے، اس لیے وہ نہیں کھاتا ہے لیکن حلال سمجھتا ہے، تو یہ اس میں داخل نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام سمجھا ہے وہ حرام سمجھ رہا ہے، لیکن ماہر طبیب نے بتایا کہ آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو شفا ہوگی، اب وہ کر رہا ہے، تو یہ شرک فی الحکم کے اندر داخل نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں یہ مجھے وضاحت اس لیے کرنا پڑی کہ میرے ساتھ ہی ایک مرتبہ اس طرح واقع آیا. میں ایک مرتبہ مستورات کی جماعت میں گیا ہوا تھا، مستورات میں بیان کرنے کے بعد پھر جیسے عادت ہوتی ہے کہ چائے ناشتہ، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جس وقت میں چائے بالکل نہیں پیتا تھا، بالکل والدہ نے چائے پلائی ہی نہیں تھی مجھے. اب تو چائے کا ایسا عادی ہوں کہ کوئی کبھی چائے کا نہ ہی نہ کہوں، ایسا عادی بن گیا ہوں اب. لیکن اس وقت یہ عالم تھا کہ چائے قطعی طور پر میں نے نہیں پی تھی. اب بسکٹ نے چائے لا کر کے رکھی، میں نے بسکٹ کھائی، چائے کا انکار کیا، تو جو ساتھی تھے انہوں نے فوراً میرے سامنے آیت پڑھ دی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. ایک پورا اس آیت کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے شہد حلال کیا ہے، آپ نے اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے اپنے اوپر کیوں حرام کر لیا ہے؟ تو انہوں نے میرے سامنے آیت پڑھ دی. وہ عام آدمی تھے، میں نے چپ چاپ چائے پی لی، کیونکہ عوام کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو وہ اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کسی وقتی مصلحت کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ سے کسی چیز کا استعمال چھوڑ دینا، یہ اس کو حرام قرار دینا نہیں ہے کہ اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے اور یہ نہیں استعمال کرتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حرام ہے. اسی طرح میں نے بتایا دوسری مثال کہ اللہ نے حرام بتائی ہے لیکن بیمار ہے اور اس کی شفا ماہر طبیب کے کہنے کی بنیاد پر اسی میں ہے، تو اب وہ استعمال کر رہا ہے تو وہ حلال سمجھ کر کے نہیں کر رہا ہے.
تو اس کو شرک فی الحکم نہیں کہا جائے گا۔ بہت سارے ایسے بھئی بابا نے ایسا کہا اس لیے ہمیں تو ایسا کرنا پڑے گا، اس میں کوئی چھوٹ چھاٹ نہیں۔ ایک مثال، یا بابا نے اس سے منع کر دیا ہے اس لیے اب اس کے کرنے کی ہمارے لیے کوئی شکل نہیں ہے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو، تو یہ شرک فی الحکم ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہودیوں کی اور نصارہ کی مذمت کے طور پر ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ انہوں نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو، احبار یہود کے علماء بڑے درجے کے، رہبان نصارہ کے مذہبی لوگ، کہ انہوں نے اپنے ان مذہبی رہنماؤں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد یہ آیت جب ان کے سامنے آئی تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے تو اپنے علماء کو اور مذہبی لوگوں کو کبھی رب نہیں بنایا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ کیا تم اپنے مذہبی علماء کے احکام کو کیا اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے کہ اس کے سامنے کتاب تورات کے احکام پیچھے رہ جاتے ہوں؟ کہا کہ ہاں، تو کہا یہی تو رب بنانا ہوا، کہ اللہ نے اصل میں جو احکام دیے ہیں ان احکام کو تم پیچھے چھوڑ رہے ہو، اور مذہبی لوگوں کے احکام کو جو اس کے خلاف ہے اس کو تم عمل میں لاتے ہو، تو یہ رب بنانا ہوا۔ تو یہی کہ اللہ نے حلال ٹھہرایا لیکن بابا نے یا پیر نے منع کر دیا، اب اس کو لازم پکڑ لے۔ اللہ نے حرام بتایا لیکن بابا نے کہا کرو تمہارے، تو اس کو حلال سمجھ لینا، یہ شرک فی الحکم ہے۔ میں نے بہت اس اشاروں میں باتیں کی ہے، تو یہ شرک فی الحکم بھی ہمارے یہاں رائج ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح شرک فی العلم بڑا اہم مسئلہ ہے، اللہ امت کو سمجھا دے کہ اللہ ہی کے ساتھ علم تمام چیزوں کا، چونکہ ہماری نگاہوں کے سامنے جو چیزیں نہیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے اس کے لیے غیب کا لفظ استعمال فرمایا، ورنہ اللہ کے لیے کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں۔ اللہ کے سامنے تو تمام چیزیں شہادت کا درجہ رکھتی ہے، حاضر کا درجہ رکھتی ہے، تو تمام چیزوں کا کلی اور ذاتی علم صرف اللہ کو ہے۔ کلی کا مطلب جس میں کوئی لچک نہ ہو، کوئی اس میں بھول نہ ہو، کوئی چیز احاطے سے باہر نہ ہو، اور ذاتی کا مطلب کسی کے بتلائے بغیر، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، غیب کے ساری کنجیاں اسی کے قبضے میں ہے، اور غیب کو وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ قیامت کب ہوگی، رحم میں کیا ہے، کل کون کیا کرے گا، کس کو کہاں مرنا ہے، اور بارش کہاں کتنی کب برسے گی، یہ صرف اور صرف اللہ جانتے ہیں، کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔
اللہ کے پاس ساری غیب کا علم اللہ کو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم دیا، لیکن تاہم آپ کو علم غیب نہ تھا۔ سب سے زیادہ علم تمام مخلوقات میں، لیکن یہ طے کرنا پڑے گا ہمیں کہ اللہ کے ساتھ غیب کے جاننے میں کوئی شریک نہیں ہے۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے اور روایات بکثرت ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے دیا علم۔ نوح علیہ السلام کا قصہ اللہ نے ہی آپ کو بتایا نا، آپ کہاں وہاں موجود تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے سجدہ کرنے کا واقعہ اللہ تعالیٰ ہی نے تو آپ کو بتایا۔ ماضی کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا، حال کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا، آئندہ کا علم اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ارشاد فرماتے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ تاہم بہت سارے واقعات ہیں کہ جس میں آپ سے ذہول ہوا ہے۔ سب سے بڑا واقعہ واقعہ افک، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی، 1 مہینے تک آپ کے اوپر مسئلہ نہیں کھلا۔ بڑا عجیب واقعہ ہے روایات میں۔ آپ کو کتنی پریشانی ہوئی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی پریشان، حضرت ابوبکر اور ام رومان کتنے پریشان، مدینہ میں صحابہ کرام کو کتنی پریشانی۔ یہ واقعہ افک ہے، لیکن تاہم اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے بعد ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم پورا قرآن کا ایک رکو نازل فرمایا۔ یہ ہے، اس لیے یہ تو چند مثالیں ہیں۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا اور عجیب علم دیا، عجیب، لیکن تاہم اللہ تعالیٰ کے صفت علم میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں۔ اللہ ہی کے ساتھ غیب کا علم خاص ہے۔ یہ تو ایک واقعہ، بہت سارے واقعات روایات میں ہیں ایسے کہ جس کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں تھا۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ نے فدیہ لے کر کے چھوڑا، فوراً وحی آئی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ آپ سہم گئے، رو رہے ہیں، ابو بکر رو رہے ہیں کہ عذاب آتا تو عمر اور عبد الرحمن ابن عوف کے علاوہ اور سعد ابن معاذ کے علاوہ کوئی نہ بچتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب پیرائے میں لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ تو خیر، مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ شرک فی العلم، اللہ کے صفت علم میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اگر کوئی شریک سمجھتا ہے اور اللہ کے علاوہ کو عالم الغیب سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے ہر حال کو جانتا ہے، کیا دور اور کیا نزدیک اس کے سامنے سب واضح ہیں، کیا پچھلا اور کیا اگلا سب اس کے سامنے واضح ہیں، تو یہ اللہ کی صفت علم میں دوسرے کو شریک کرنا ہے، اور یہ نصوص قرآنیہ کی بنیاد پر شرک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت قدرت ہے۔ اللہ کی زبردست قدرت ہیں، اور اللہ کی قدرتوں کا تھوڑا سا حصہ ہم پچھلے اسباق میں سن چکے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتا دیا کہ نفع کا نقصان کا مالک اللہ ہی۔
خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، خود میں اپنے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ آپ علیہ السلام خود اپنے لیے، تو پھر دوسروں کے لیے نفع اور نقصان کے مالک، اور آپ علیہ السلام کے علاوہ کو ہم یہ سمجھے کہ وہ ہمیں نفع پہنچائے گا یا وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، یہ نہیں۔ رزق کا مسئلہ اللہ ہی کی قدرت میں ہے، اولاد کا مسئلہ اللہ ہی کی قدرت میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو ہم صرف لڑکیاں دیتے ہیں، تو کسی کو صرف لڑکے ہی لڑکے دیتے ہیں، اور کسی کو دونوں قسم دیتے ہیں، اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے، یوں ہی چھوڑے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت بالغہ ہیں کہ وہ کس حکمت کی بنیاد پر وہ یہ کر رہا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، یہ اللہ کے قبضے میں ہے، کسی کے بھی قبضے میں نہیں۔ لہذا اب ہم اللہ کے علاوہ کسی سے اولاد کا مطالبہ کریں یا کہ اس کے وجہ سے ہم منتیں مانیں، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اولاد دے دے تو اس بزرگ کی طرف نسبت کرے۔ بزرگ کو کیا حق ہے، چاہے وہ بزرگ زندہ ہو، چاہے وہ بزرگ اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے ہوں، یہ اپنے وہ بزرگ اگر اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے تو خود محتاج ہے، اور جو زندہ ہیں وہ بھی محتاج ہے۔ تو پھر کسی کو اولاد کا مالک سمجھنا، کسی کو رزق کا مالک سمجھنا، کسی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا شرک فی القدرہ ہے۔ اللہ کی قدرت میں دوسروں کو شریک کرنا ہے، معاشرے میں بہت ہے، بہت۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ شرک کے اقسام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا۔ وہ روایت کے الفاظ اس لیے تاکہ اس کا نور بھی مل جائے اور آگے پیچھے بھی نہ ہو۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن میں آپ کے پیچھے تھا، فقال یا غلام ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ساری امت پوری دنیا مل کر کے نفع پہنچانا چاہے تو صرف اتنا ہی نفع پہنچا سکے گی جو اللہ نے لکھ دی ہے، جو ہمارے مقدر میں ہے۔ کوئی ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتا کہ ساری دنیا ہمیں چاہے کہ وائٹ ہاؤس میں بھیج دے اور ہم اپنے گھر ہی کے لیے موضوع ہیں تو کوئی وائٹ ہاؤس میں نہیں پہنچا سکتا، اور اگر وائٹ ہاؤس میں لکھا ہوا ہے جانا اور کوئی روکنا چاہے تو روک بھی نہیں سکتا۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، سارے مل کر کے نقصان پہنچانا چاہے تو تقدیر میں جتنا نقصان لکھا ہوا ہے اتنا ہی پہنچ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں، یہ اس لیے جاننا اور یہ ہمارا یقین بنانا ضروری ہے۔ ہم بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں فوراً کہ فلانے نے کچھ کر دیا ہے، فلانا کیا کرے گا یار۔ اور سچ کہتا ہوں اللہ ہماری زبانوں پر بھی لگام دے اور ہمارے ذہنوں پر بھی اللہ تعالیٰ لگام دے۔ جہاں تھوڑے رپورٹ نارمل آئے، ڈاکٹر نے رپورٹ کروائے، باڈی چیک اپ کروائی نے رپورٹ نارمل آئے، تو اب سیدھا ہمارا ذہن کہاں جاتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، چلو مول صاحب کے پاس، نہ چلو باپو کے پاس۔ یہ کیا ہے؟ کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ ابھی ہمیں اچھا نہیں کرنا چاہتا اس لیے رپورٹ اس نے نارمل دکھائے؟ تشخیص صحیح نہیں ہوگی، یہ بھی تو ہے،
رپورٹ غلط آئے، مشینری غلط ہو، انسان کے ذہن مشینری سارا سیٹ اپ کیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود غلطی، اور پھر بھی انسانی ذہن خطا کھا جائے، اور وجہ سب سے بڑی بنیاد کہ اللہ کو ابھی اچھا کرنا منظور نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہاں تک اچھا ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا تبھی وہ دوا شفا دے گی، ورنہ دوا کے اندر بھی شفا نہیں ہے۔ تو ہم ذہن میں یہ کیوں نہیں بٹھاتے؟ یقین بنائیے کہ بھئی ابھی اللہ کا حکم اچھا ہونے کا نہیں ہوگا، لیکن ہمارا تو فوراً ذہن کوئی دنیا میں کوئی نورا بیٹھا ہے کہ بس اس نے کر دیا نے، فلانے نے کر دیا نے، فلانے نے کر دیا نے، وہ میرے ساتھ ایک مرتبہ اس نے کہا تھا کہ دیکھ لوں گا۔ ارے بھئی دیکھ لوں گا تو دن میں 100 مرتبہ دیکھتا ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے معاشرے میں جہاں فوراً وہ اندر سے چارجنگ ہوگا بیوی کے کہ مول صاحب نے بتاؤ نا، مول صاحب کو پوچھو نا، کوئی مول صاحب کی اپنے امام صاحب کو پوچھو نا، کوئی اچھے عامل صاحب ہو تو۔ ارے کیا ہے وہ بیوی کا ذہن، اپنا ذہن، بیماروں کے ذہن کو بھی کہ یار رپورٹ سب نارمل آتے ہیں، اب مجھے کسی عامل کے پاس لے جاؤ کھنکھیرنے کے لیے، بیماری کھنکھیرنے کے لیے نہیں، ہاں روپیہ پیسہ کھنکھیرنے کی 2 جگہ ہے، ایک دوا کھانا اور ایک عامل کھانا۔ اتنا پیسہ صدقہ کر دو، صدقے سے بلائیں ٹلتی ہے، مصیبتیں ٹلتی ہے، اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کیا کرو۔ کتنا یقینی قول، اس یقین کے ساتھ صدقہ کر کے تو دیکھیے۔ تو یہ سچ کہتا ہوں کہ لم یضرک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک۔ ہاں اگر کسی نے کیا بھی ہے بالفرض والتقدیر تو اس کے کرنے سے نہیں، وہ ہماری تقدیر میں اللہ نے روز اول سے لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں، اس کا نتیجہ ہے۔ باقی کوئی لاکھ چاہے آ گیا کہ لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک ولم یضرک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک۔ اس لیے ہمیں تقدیر پر راضی، اللہم ارضنا بقضائک، اے اللہ ہم کو اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا بنا دیجیے۔ یہ بنیاد ہے۔ اس لیے شرک فی القدرہ یہ معاشرے میں، ہماری زبانوں میں، ہمارے ذہنوں میں، اس لیے میں نے کہا نا کہ ذہنوں پر لگام رکھنے کی ضرورت ہے کہ فوراً ذہن وہاں جائے گا کہ بھئی رپورٹ نارمل ہے، کسی نے کر دیا ہے یا کچھ ہو گیا ہے، جپیٹے میں آ گیا ہے۔ تو یہ ہماری زبانوں کے اوپر کنٹرول اللہ کی تقدیر کے خلاف کے بول ہے۔ ہمارا یقین، تقدیر پر ایمان، آمنت بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہم نے پڑھا ہے، ایمان مجمل میں بھی پڑھا ہے، ایمان مفصل میں بھی پڑھا ہے کہ تقدیر پر چاہے خیر ہو چاہے شر ہو، میں ایمان لایا ہوں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پھر کیوں اس کا اجرا نہیں ہوتا؟ کیوں ہم اپنے معاشرے میں بھئی میں اپنی تقدیر پر راضی ہوں؟ ہاں اسباب اختیار کرنے کے مکلف ہے، لیکن اس طرح کے تو نہیں۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جفت الاقلام، رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے اور جو لکھا ہے اسی کے مطابق ہونا ہے، اب کسی سے کچھ ہونے والا نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہونے والا ہے۔ تو یہ قدرت میں دوسرے کو شریک سمجھنا یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کی قدرت میں کسی کو شریک سمجھنا یہ بھی شرک ہے۔ تو یہ قل هو اللہ احد، یہ شرک کی چند، جیسے شرک فی السماء، شرک فی البصر، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو سننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو دیکھنے والے ہیں۔ اب کوئی اللہ کے ساتھ، اور یہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کہ بھئی وہ ہماری ساری چیزوں کو دیکھنے والے ہیں، وہ ہماری ساری چیزوں کو سننے والے ہیں، جس کو حاضر اور ناظر کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی صفت خاصہ میں کہ سننے کی صفت
اور دیکھنے کی صفت سمع اور بصر یہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ ہاں اللہ نے ایک حدود متعین کی ہیں جن حدود میں ہم دیکھ سکتے ہیں بینائی دیے جانے کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود متعین کیے قوت شنوائی کی بنیاد پر ہم سن سکتے ہیں، ان حدود سے باہر ہم نہیں سن سکتے اور نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ کہ ہر چیز ہماری فلاں کے علم میں ہے، فلاں دیکھ رہے ہیں، اور ہر چیز ہماری فلاں سن رہا ہے اللہ کے علاوہ، یہ اللہ کے ساتھ شرک فی السماء و شرک فی البصر ہے، یعنی سننے اور دیکھنے میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی میں نہیں ہے۔ تو یہ هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، تمام صفات میں ایک ہے، کوئی اس کے علاوہ نہیں۔ اور صفات اسماء حسنہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی گئی ہے، اس کے علاوہ قرآن میں کچھ الفاظ ہیں، اس کے علاوہ احادیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ الفاظ ہیں، لہذا یہ ساری صفات میں جیسے ذات میں یکتا ہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، ویسے اللہ کی صفات میں بھی وہ یکتا ہیں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ایسے اس کا جو ترجمہ کئی مرتبہ ہم نے سنا اور ہماری اردو زبان میں ہم کرتے، اللہ بے نیاز ہیں، اللہ کے سب محتاج ہیں۔ الصمد یہ بڑا جامع لفظ ہے، بڑا جامع، اسی لیے ماں عبد الماجد صاحب دریابادی نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ صمد کا اردو کے مفردات، یعنی اردو میں کوئی ایک کلمہ صمد کی ترجمانی کرنے کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن چونکہ سمجھانا ہے اس لیے قدرے اس کا ترجمہ، بے نیاز ہے نا، یہ پورا ترجمہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صمد کا معنی یہ منقول ہے کہ وہ کسی کا لا یستغنی عنہ شیء، کوئی چیز اس سے مستغنی نہ ہو، اور یحتاج الیہ احد، کہ ہر ایک اس کا محتاج ہو، یہ ہے صمد کا ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ رفیع المرتبہ، بڑا عالی شان ہے، ایسا عالی شان کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، سارے اس کے محتاج۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے صمد کا عجیب ترجمہ کیا ہے، اور وہ واقعتاً اللہ کی شان ہی کے لائق ہے۔ السید، صمد کا ترجمے میں سیادت، سرداری۔ السید الذی قد کمل فی سوددہ، سیادت میں کمال درجہ، سرداری میں کمال درجہ، کہ اس کے سامنے ساری سرداری نے ہیچ ہے۔ دنیا کی سرداریاں کیا ہے؟ احکم الحاکمین، اور ایسی سرداری کہ سارے سردار اس کی مٹھی میں، اس کے قبضے میں، اور اس کا وہ ابھی ظہور نہیں ہوگا، اس کا ظہور کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ لمن الملک اليوم، این المتکبرون، این الجبارون، کہاں گئے بڑائیاں ہانکنے والے، اور کہاں گئے ظلم کرنے والے؟ کہہ لو آج 56 کی نے 100 کی چھاتی بتا لو۔ این المتکبرون، این الجبارون، اس دن اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، للہ الواحد القہار، آ جاؤ کہاں ہے؟ دنیا میں تو دعوے کرتے تھے، تو الذی قد کمل فی سوددہ، کمال درجہ، احکم الحاکمین، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ پھر الشریف الذی قد کمل فی شرفہ، شرافت کے اعلی معیار پر، اللہ کی شرافت اپنوں کو بھی پالتا ہے نہ دشمنوں کو بھی پالتا ہے، اس سے کیا شرافت، ہر ایک کو پالتا ہے اور اچھے انداز سے پالتا ہے، اور پالتے ہوئے کوئی احسان نہیں جتلاتا، یہ اس کی شرافت ہے۔
دنیا کا تو پالنے والا جو احسان اپنوں کو پالے گا غیروں کو نہیں پالے گا، اور کبھی پالے گا بھی تو احسان جتلائے گا۔ یہ الذی قد کمل فی شرفہ، شرافت کے اعلی معیار پر جو ہے وہ صمد کا یہ دوسرا معنی۔ پھر الحکیم العظیم الذی قد کمل فی عظمتہ، عظمت کے کمال پر جو پہنچا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ہم نے سنا ہے اور قرآن اس سے بھرا پڑا ہوا ہے، احادیث اس سے بھری پڑی ہوئی ہے کہ اللہ کی عظمت کے لائق بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اللہ اکبر ای من کل شیء، ہر چیز سے بڑا ہے عظمت میں، تمام چیزوں میں۔ تو یہ العظیم الذی قد کمل فی عظمتہ، العلیم الذی قد کمل فی علمہ، کہ اس کے علم کے سامنے مخلوق کا کوئی علم نہیں، کچھ بھی درجہ نہیں، ساری چیزوں کا علم۔ الحلیم الذی قد کمل فی حلمہ، بردباری، ضبط، کمال درجے کا، فوراً جوش میں نہیں آنے کا۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں نا مسلمانوں پر کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا حلم ہے وہ بھی کہ اس کے ماننے والوں پر اتنے سارے مظالم ہونے کے باوجود بھی اس کی حکمت میں اور اس کے حلم میں کیا ہے انتقام لینا وہ خود جانتا ہے۔ ایسا زبردست بردبار، الحلیم الذی قد کمل فی حلمی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اور واقعہ ہے، عجیب واقعہ ہے، اور یہ تو اتنا عجیب واقعہ، بدر اور احد کا واقعہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کے یہودی اپنا ایک وفد لے کر کے، ایک جماعت مکہ معظمہ کے مشرکوں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں ان کو آپ علیہ السلام کے خلاف بھڑکاتے ہیں، تم سب آؤ اور بڑا جتھا لے کر آؤ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ لمبا قصہ ہے۔ اس وقت ابو سفیان اور یہ یہودی سب چند آدمی مشرکین کے اور یہ یہودی بیت اللہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف اللہ سے دعا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے اس وقت کوئی بدلہ نہیں لیا۔ یہ اللہ کا حلم ہے۔ کتنا یعنی جھوٹی قسمیں کھا کر جھوٹے لوگ اور اسلام کو مٹانے کے لیے، اپنے لاڈلے کو ختم کرنے کے لیے، اور گھر کون سا بیت اللہ غلاف پکڑ کر کے آپ علیہ السلام کے خلاف مدد مانگ رہے ہیں۔ چاہیے تو ہوتا کیا، زمین پھٹتی اور ساروں کو نگل جاتی اسی وقت، لیکن اللہ نے ایک کو بھی ہلاک نہیں کیا اس وقت۔ یہ ہے اللہ کا حلم، الحلیم الذی قد کمل فی حلمی، والحکیم الذی قد کمل فی حکمتہ۔ اللہ کی حکمتیں کہ یار عقل میں نہیں آتا تو نہ جاوے نا، ہماری عقلیں کون سی ہے کہ اللہ کی حکمتیں سمجھ میں آئے۔ اللہ نے قرآن میں بے شمار مقام پر واللہ علیم حکیم، اللہ حکمت والے ہیں، حکمتوں کی بنیاد پر اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ نہیں یہ کوئی نکما قدرت کے کارخانے میں، اللہ کے کارخانے میں حکمت کے خلاف کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں یہ ماننا پڑے گا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی حکمت کے پیش نظر ہو رہا ہے۔ پھر آگے ان سب چیزوں کو نقل کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وَهُوَ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي أَنْوَاعِ الشَّرَفِ وَالسُّودَدِ، جتنے بھی شرافت کے اور جتنی بھی سیادت کے اوصاف تمام میں جو کامل ہو وہ ہے صمد۔ یہ صمد کا معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ تو اللہ الصمد، اللہ کے ہم سب محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اور اللہ اپنی تمام صفات میں کمال درجے پر ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ یہ ہے صمد۔
چونکہ وقت ہو چکا ہے، مزید انشاءاللہ آئندہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو دلوں کی گہرائیوں میں داخل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فہمی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اس سلسلے کو جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ میرے لیے، آپ سب حضرات کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔